بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 49 کے ساتھ عارف علوی حاضر خدمت ہے۔ چوتھے پارے کا یہ پہلا سبق ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 سے لے کے 104 تک کا مطالعہ انشاءاللہ العزیز اس سبق میں ہم کریں گے۔ 13 آیات پہ مشتمل یہ سبق ہے، اور اس سبق کے مقابل میں دوہرائی تیسرے پارے کی ابتدا یعنی آیت نمبر 253 سے لے کے 259 تک یعنی 7 آیات پہ مشتمل ہے دوہرائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تنالوا البر، ہرگز تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کی حقیقت تک، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ تم خرچ کرو، مما تحبون، ان چیزوں میں سے جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، وما تنفقوا، اور جو تم خرچ کرو گے، من شیء، کوئی بھی چیز، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہ علیم، اسے خوب جاننے والے ہیں۔ کل الطعام، تمام کھانے، کان تھے، خلا، حلال، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم اسرائیل، سوائے اس کے جسے ممنوع کر لیا تھا یعقوب علیہ السلام نے، علی نفس، اپنے آپ پر، من قبل اس کے، ان تنزل التوراۃ، کہ نازل کی جاتی تورات۔ قل فاتوا، اب کہہ دیجئے کہ تم لے آؤ، بالتورات، تورات کو، فتلوہا، پھر اسے پڑھ لو، یعنی میرے سامنے پڑھ لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فمن افترا، پس جو کوئی بہتان باندھے، علی اللہ الکذب، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کا، من بعد ذلک، اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں۔ قل صدق اللہ، اب کہہ دیجیے ان سے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، فاتبعوا، بس تم پیروی کرو، ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے دین کی، حنیفہ، جو کہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے وہ مشرکین میں سے۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر، وضع للناس، جو بنایا گیا تھا لوگوں کے لیے، للذی، یقیناً وہی ہے، ببکہ تھا، جو مکہ میں ہے، مبارکاً، وہ برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور ہدایت کا ذریعہ ہے تمام جہان والوں کے لیے، فیہ آیات بینات، اس میں کئی واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، جیسے مقام ابراہیم یا ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام۔ ومن دخلہ، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں، کان آمنا، وہ ہو گیا امن میں، وللہ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، علی الناس، لوگوں کے ذمے ہے، حج البیت، بیت اللہ کا حج کرنا، من استطاع، جو کوئی طاقت رکھتا ہو، الیہ سبیلا، اس کی طرف راہ طے کرنے کی، یعنی زاد راہ کی۔ ومن کفر، اور جس کسی نے کفر کیا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے نیاز ہیں، عن العالمین، تمام جہان والوں سے۔ قل یا اہل الکتاب، اب کہہ دیجیے اے اہل کتاب، لم تکفرون، کیوں تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، واللہ شہید، حالانکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، علی ما تعملون، اس پر جو تم کرتے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، اب کہہ دیجیے اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں تم روکتے ہو، عن سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے، من آمنا، اسے جو ایمان لایا، تبغونہا، جبکہ تم تلاش کرتے ہو اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کے دین میں، عوجا، کجی، ٹیڑھ، انتم شہداء، حالانکہ تم گواہ بنائے گئے ہو، وما اللہ بغافل، اور نہیں اللہ تعالیٰ غافل، عما تعملون، اس سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم کہا مانو، اطاعت کرو گے، فریقم، ایک گروہ کی بات کا، من الذین، ان لوگوں میں سے جنہیں اوتوا الکتاب، دی گئی کتاب، یردوکم، تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں، بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کافرین، کفر کی حالت میں۔ وکیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کرو گے، وانتم، حالانکہ تم وہ لوگ ہو، تتلیٰ علیکم، کہ تلاوت کی جاتی ہے تم پر، یعنی تمہارے سامنے، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی، وفیکم رسول ہو، اور تم میں موجود بھی ہیں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ومن یعتصم باللہ، اور جو مضبوطی سے تھام لے گا اللہ تعالیٰ کی رسی کو، دامن کو، فقد ہدیا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گیا، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ حق ہے اس سے ڈرنے کا، ولا تموتن، اور تمہیں موت نہ آنے پائے، الا، مگر، وانتم مسلمون، اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، فرما بردار ہو۔ واعتصموا، اور مضبوطی سے تھام لو،
بحبل اللہ جمیعا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو یعنی قرآن کو سب مل کر، ولا تفرقوا اور تفرقے میں نہ پڑو، واذکروا اور یاد کرو نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم اپنے اوپر، اذ کنتم جب تم تھے اعداء ایک دوسرے کے دشمن، فالف تو اس نے الفت ڈال دی بین قلوبکم تمہارے دلوں میں، فاصبحتم تو تم بن گئے بنعمتہ اخوانا اس کی نعمت سے بھائی بھائی، وکنتم جبکہ تم تھے علی شفا حفرۃ من النار آگ کے گڑھے کے کنارے، شفا کنارہ، خفرت گڑھا، من النار آگ کا، فانقذکم منہا تو اس نے بچا لیے تمہیں اس سے، کذالک یبین اللہ اسی طرح واضح فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، لکم تمہارے لیے آیات اپنی آیتیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، بل تکم اور چاہیے کہ موجود ہو، منکم تم میں سے چاہیے کہ ہو تم میں سے، امتون ایک ایسی جماعت، یدعونا الی الخیر جو دعوت دے بھلائی کی طرف، ویامرون بالمعروف اور وہ تلقین کرے نیکی کی، وینہون عن المنکر اور وہ روکے برائی سے، یعنی معروف کی نیکی کی تلقین کرے اور برائی سے منع کرے، واولئک هم المفلحون تو یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا چوتھے پارے کی ابتدا میں آیت نمبر 92 سے لے کے 104 تک مکمل ہوا۔ ان 13 آیات میں 241 الفاظ تھے، جبکہ وہ الفاظ جو پہلی بار آئے ان کی تعداد 32 ہے، گویا 209 الفاظ بار بار دہرائے گئے ہیں، یعنی جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، اور ان 32 الفاظ کے نتیجے میں ہمیں 181 الفاظ کا اضافہ حاصل ہوا ہے ہماری ووکیبلری میں، جو بڑھ کے 44,012 الفاظ ہو گئے ہیں قرآن حکیم کے کل الفاظ 91,265 میں سے، جو کہ کل الفاظ کا 48.22% بنتا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اپنی رحمت و کرم سے ان جو سہولت میسر آ رہی ہے، جو بار بار دہرائے جانے والے الفاظ ہیں، یعنی عملاً ان 49 سبقوں میں آج تک ہم نے 9,006 الفاظ پڑھے ہیں، لیکن ہمیں سیکھنے پڑے ہیں ان میں سے صرف 1,866، گویا 7,140 الفاظ وہ ہیں کہ جو ساتھ ساتھ ہی ریویژن میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے، لیکن مزید اس پہ یہ کہ 1866 سیکھ کے آگے آنے والے الفاظ یعنی کل الفاظ کا 48% ہم الحمدللہ سیکھ چکے ہیں۔ رب ذوالجلال اپنی رحمت و کرم سے ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام بشارتوں کا حقدار بنائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم دین اور قرآن حکیم سیکھنے والوں کے لیے ارشاد فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔